أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ جس کے نتیجے میں کسی اور کا پاؤں جمنے کے بعد پھسل جائے، پھر تمہیں اس کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے بری سزا چکھنی پڑے، اور تمہیں ایسی صورت میں بڑا عذاب ہوگا. اور اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچ ڈالو. اگر تم حقیقت سمجھو تو جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے. جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں ان آیات میں کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ تم اپنی قسموں کے ذریعے سے ایک دوسرے کے درمیان اس طریقے سے پھوٹ مت ڈالو کہ جس کی وجہ سے کسی کے پاؤں ہدایت اور رائے راست پر جمنے کے بعد اکھڑ جائیں. کہ تم اگر اپنی قسموں سے ناجائز اور غلط طریقے کی ترویج کرو گے، غلط طریقے کی تبلیغ کرو گے، غلط طریقے سے لوگوں کو کسی کام کے اوپر ابھارنے کی کوشش کرو گے، تو تمہاری اس غلط قسم کی وجہ سے، جھوٹی قسم کی وجہ سے، جو انسان ہدایت پر آنا چاہتا تھا، جو انسان رائے راست پر آنا چاہتا تھا، وہ اس سے ہٹ گیا، اور اس ہٹنے کے اوپر تمہیں سزا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اس غلط قسم کی وجہ سے، تمہاری غلط عادت اور غلط روش کی وجہ سے جو لوگ اللہ کے راستے سے رک گئے اور تمہاری اس حرکت کی وجہ سے رکے، تو اس کے بدلے میں تمہیں دردناک سزا دی جائے گی، تمہیں عذاب میں گرفتار کیا جائے گا، مبتلا کیا جائے گا.
اور وہ عذاب کیسا ہوگا؟ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وہ بہت بڑا عذاب ہوگا جس کا دنیا میں انسان دنیاوی کسی عذاب اور سزا کو سامنے رکھ کر تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کی طرف سے عذاب کیسا ہوگا، سزا کیسی ہوگی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، جو قسمیں لے کر ایک دوسرے کے درمیان قسمیں ہو جانے کے بعد، عہد ہو جانے کے بعد، وعدہ کر لینے کے بعد پھر پیسے لے کر اس وعدے کو توڑا جاتا ہے کہ ایک پہلے اگر آیا، بولی لگی کہ میری پارٹی کے ساتھ ہو جاؤ، میرے ساتھ ہو جاؤ، میں آپ کو 5 لاکھ دوں گا، اور پھر بعد میں دوسرا آیا، اس نے 5 سے 10 بڑھا دیا، تو اب انسان کیا کرتا ہے؟ اس مال کی لالچ میں، اس پیسے کی لالچ میں، اس دولت کی لالچ میں 5 لاکھ کے اضافے کی وجہ سے اللہ کے نام کو بیچ دیتا ہے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی تھوڑی قیمت کے بدلے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نہ توڑو، نہ بیچو۔ تفسیر بحر محیط میں مفسر نے رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جو انسان کسی قسم کی ملازمت کرتا ہے اور ملازمت میں اس کی تنخواہ متعین ہے، اگر ملازم ہے اور اس کی تنخواہ متعین ہے، اس کے باوجود وہ کسی کا کوئی کام کرنے کے لیے اس سے مطالبہ کرتا ہے تو وہ رشوت کے اندر داخل ہے، اور وہ بھی اللہ کے عہد کو توڑنے کے اندر داخل ہے کہ جس چیز کی اس کو تنخواہ ملتی ہے اسی کام کے اوپر، وہ کام کرنے کے اوپر اس سے کچھ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے اتنا دے دو، میں آپ کا کام کر دوں گا۔ یا اسی طریقے سے کوئی ایسا ملازم ہے کہ اس کو اس کام کی اجازت نہیں ہے کہ جس لیول کا وہ آدمی ہے، کام اس کے لیول سے اونچا ہے، وہ نہیں کر سکتا ہے، اگر کر بھی سکتا ہے لیکن اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر پیسہ لے کر وہ کام کرے گا تو یہ بھی اللہ کے عہد کو توڑنے کے اندر شامل ہے، اسی کو رشوت کہا جاتا ہے۔ اور الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی تھوڑی قیمتوں کے بدلے اللہ کے عہد کو نہ بیچو۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ 1500 میں مت بیچو، اگر کروڑ 2 کروڑ ملے تو بیچ دو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں اور قیمتیں ملا کر اللہ کی جو آخرت نے اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں زندگی دی ہے، جو آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں، وہ دنیا کے سامنے کوئی وقت نہیں رکھتی ہیں، دنیا کے سامنے ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، دنیا کے اعتبار سے وہ کم قیمت والی ہیں، چاہے وہ اربوں اور کھربوں روپے کے حساب سے ہو یا مال اور دولت اور سونے اور چاندی کے اعتبار سے ہو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے۔ انسان کا کوئی عہدہ، کسی قسم کی کوئی کرسی، کوئی دولت، کوئی مال، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، جو اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے آخرت میں ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے اس سے جو تمہارے لیے دنیا میں ہے۔ اس کے بعد فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے۔ تمہاری کوئی بھی چیز دائمی نہیں ہے، تمہاری کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ کسی قسم کی کوئی بھی دنیا کی چیز لے لو، وہ ساری کی ساری چیزیں ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی، لیکن جو اللہ کے پاس ذخیرے کے طور پر انسان نے عمل کیا ہے ایمان کے ساتھ، تو اس عمل کا بدلہ اللہ کے پاس موجود ہے، اور اللہ کے خزانے لامحدود ہیں۔ اس لیے فرمایا جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرور بھی ضرور ان لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا جو صبر کرنے والے ہیں، ان کے اس صبر کا اور ان کے ان نیک کاموں کا ضرور بھی ضرور بدلہ دیا جائے گا۔ جو بھی وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ان کا بدلہ ان کو ملے گا۔ اس کے بعد فرمایا کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ ایک آدمی غیر ایمان والا ہے، وہ کلمہ گو نہیں ہے، وہ مسلمان اور مومن نہیں ہے، لیکن وہ بہت سارے خیر کے کام کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو سبیلے لگا کر کھانا کھلاتا ہے، گرمیوں میں پانی پلاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں تقسیم کر دیتا ہے۔ کہیں کسی مسجد کے، مدرسے کے یا گردوارے کے یا مندر کے پاس پانی ٹھنڈے کا انتظام کر دیتا ہے، کہیں راستہ بنوا دیتا ہے، تو کیا اس کو بھی آخرت میں اس کا اجر ملے گا؟ کیا اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا؟ یہ تو نیکی کا کام ہے، یہ تو خیر کا کام ہے، اس کے اوپر تو بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، تو کیا اس غیر ایمان والے کو، اس اللہ کو نہ ماننے والے کو اس کا بدلہ اور ثواب ملے گا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، من عمل صالحا، کہ جس کسی نے کوئی نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن، یہ شرط بیان کی کہ نیک عمل کیا، مرد ہے عمل کرنے والا یا عورت ہے عمل کرنے والی، لیکن شرط یہ ہے وہو مومن، کہ وہ ایمان والا ہو، وہ اللہ کو ماننے والا ہو، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو بہترین زندگی دیں گے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس زندگی سے مراد رزق ہے، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو رزق دیں گے، بظاہر اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایسی قناعت دیں گے، ایسا صبر دیں گے کہ جو 2 وقت کی روٹی اس کو مل جائے گی، سکون کی نیند سوئے گا، اور جو اس کے مقابلے میں نافرمانی کرنے والا ہوگا، فاسق اور فاجر ہوگا، اور وہ کروڑوں اور اربوں خربوں کے چکر میں نہ اس کو رات کی نیند آئے گی، نہ اس کو دن میں کھانے کے لیے وقت ملے گا، وہ اسی دوڑ بھاگ میں ہوگا کہ میرا پیسہ بڑھ جائے، میری دولت بڑھ جائے، اور اس دولت کے چکر میں اس کا سکون ختم ہو جائے گا۔ ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے مرد اور ایسی عورت کو جس نے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو بہترین زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کرتا رہا، تو اللہ نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ہم ضرور بھی ضرور ان کو بدلہ دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے ان اچھے کاموں کے بدلے جو انہوں نے کیے ہیں۔ یعنی جو انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے، اور وہ ریاکاری کے لیے نہیں کرتا، دکھلاوے کے لیے نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ بیان کیا کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دیں گے، بلکہ کہا تاکید در تاکید، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں ضرور بھی ضرور آؤں گا، یا میں ضرور بھی ضرور یہ چیز آپ کو دوں گا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ بیان فرمایا کہ یقیناً ضرور بھی ضرور ہم ان کو بہترین بدلہ دیں گے۔ وہ بدلہ کیسا ہوگا انسان نہیں اس کا تصور کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔